والصلاة والسلام على رسول الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ سامعین محترم، 13 رمضان المبارک 13واں پارہ، اس کے آغاز میں سورہ یوسف کا آخری حصہ ہے، 12ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ اس سورہ یوسف سیدنا یوسف علیہ السلام کے نام پر سورہ مبارکہ ہے، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کو احسن القصص کہا ہے۔ یہ بہترین قصہ ہے قرآن کا۔ قرآن کے قصے جو ہیں وہ بھی نصیحت اور عبرت موعظت ہیں، ان کے اندر بڑی نصیحتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ قرآن مجید کا وہ قصہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ایک بڑی خوبصورت ترتیب سلاست کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو میں بھی انشاءاللہ اس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے، ان کے علاوہ تھے جو ان کے سوتیلے بھائی تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے حدیث کے مطابق آدھا حسن اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ بعض بچوں کے ساتھ والدین کی ایک فطری جو ہے نا وہ رغبت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ بعض بچے خوبصورت ہوتے ہیں، بعض بچے ذہین ہوتے ہیں، بعض بچے وہ ایکسٹرا جو ذہانت ہوتی ہے نا وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ خرق عادات کا لفظ ایک بولتے ہیں، وہ خلاف معمول باتیں کرتے ہیں، یا ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بچپن میں زیادہ ہوتی تو وہ والدین کو ایک نا ان کے ساتھ خاص شغف ہو جاتا ہے۔ معاملہ یہاں سے شروع ہوا کہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تعبیر یہ تھی کہ یہ سارے میرے ماتحت ایک دن آ جائیں گے۔ تو والد بھی چونکہ پیغمبر تھے، کہنے لگے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کا نہ سنانا، وہ تیرے خلاف کوئی چال چلنے کی کوشش کریں گے۔ جب یہ بات بتلائی نا تو یعقوب علیہ السلام کی ایک فطری رغبت جو ہے نا وہ یوسف علیہ السلام کی جانب ہو گئی۔ ان سے محبت کرتے تھے، پیار زیادہ ہو گیا تھا، وہ جتنا بھی اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے وہ پاسبل نہیں تھا۔ قصہ مختصر کہ وہ جب ہوا نا تو وہ 11 بھائیوں کو پریشانی لگ گئی، سوتیلے بھی تھے، بڑے بھی تھے، اور پریشان بھی ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہمارے ابا جان نا ہمارے اس بھائی سے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ بات دلوں کے اندر چلتے چلتے وہ حسد کی صورت اختیار کر گئی، بغض کی صورت اختیار کر گئی، اور پھر معاملہ بھلا کہاں جا پہنچا۔ انہوں نے کہا ایسا کرو اپنے بھائی کو ہی قتل کر دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اندازہ کریں پیغمبر کا گھر ہے، پیغمبر کی اولاد ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنی ترتیب بنائی، میرے اللہ نے اپنا نظام بنایا۔ انہوں نے بھائی کو لیا، باپ سے اجازت لی، شکار کے لیے جا رہے ہیں۔ پروگرام یہ تھا قتل کر دیں گے۔ مشورہ ہوتے ہاتے سب سے بڑا کہنے لگا قتل نہ کرو، کسی کنویں میں ڈال دو، ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی اور ہم قتل کے مجرم بھی نہیں بنیں گے۔ ایسا ہی کیا، اپنی طرف سے وہ کنویں میں ڈال کے
گھر کو خوشی خوشی آ گئے، واپسی پر ابا جان کو بتایا بھیڑیا کھا گیا ہے، اور خون بھی کسی جانور کا قمیض کو لگا لیا۔ باپ جب بڑھاپے میں آتا ہے تو وہ جوان اولاد کے ہاتھوں پھر مجبور ہونا، اس کے اعضاء اصل میں کمزور ہو جاتے ہیں، یہ ایک فطری چیز ہے۔ بندہ جب بڑھاپے کی جانب جاتا ہے نا تو اس کی جسمانی قوت کے ساتھ ساتھ باقی قوتیں بھی کمزور ہوتی ہیں، تو بعض دفعہ وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ دفاعی پوزیشن میں آ جاتا ہے، کمزوری، اپنی طبعی کمزوری کی وجہ سے۔ ایسا ہی یعقوب علیہ السلام نے، تو یعقوب علیہ السلام نے بالآخر پریشان تو بہت ہوئے، سمجھ بھی آ گئی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم، اپنا دکھ اللہ کے پاس، میرا اللہ میرے لیے بہتر کرے گا۔ پیچھے سے قافلہ آیا، انہوں نے گھر اپنا معاملہ سیدھا کر لیا، قافلے نے ڈول ڈالا تو اندر ایک بچہ تھا، انہوں نے پانی چھوڑا، بچہ اٹھایا اور بھاگ اٹھے، انہوں نے کہا اس کے والدین نہ پیچھے آ جائیں۔ انہیں کیا پتا تھا یوسف علیہ السلام ایک پیغمبر زادے مصر کے بازار میں فروخت ہو گئے، اور چند پھوٹی کوڑیوں کے بھاؤ، اس کے باوجود خریدا کس نے؟ مصر کے بادشاہ نے۔ اللہ نے جنہیں بصیرت یہ سمجھ دی ہوتی ہے نا، انہیں سمجھ آ جاتا ہے، وہ بچے کے چہرے سے دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، اسی لیے اپنی بیوی کو کہا کہ اس بچے کا خیال رکھنا، احسن مثواه، اچھی طرح خیال کرنا، یہ بچہ ہمیں فائدہ دے گا بڑا ہو کر، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ مصر کے اندر ایک بکا ہوا غلام جوان ہوا، خوبصورتی تو اللہ نے دے رکھی تھی، اور مصر پورا ہی گندگی کے اندر لتھڑا ہوا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہو گئی، یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی، جس کو انہوں نے انکار کر دیا۔ حیت لک، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ پھر وہ بھاگے وہاں سے، باہر نکلے تو پیچھے پیچھے تھی، پکڑنے کی کوشش میں۔ دروازے پہ باہر جب گئے تو دیکھا بادشاہ، اس کا خاوند، ساتھ ہی پینترا بدلا۔ اس نے کہا اس کی سزا کیا ہونی چاہیے جو آپ کی بیوی کے ساتھ غلط کرنے کا ارادہ کرے۔ یوسف علیہ السلام بھی حیران ہو کے دیکھتے ہوں گے کہ یہ عورتیں کیسے مکر رکھتی ہیں۔ خیر، بات چلتے چلاتے، فیصلہ ہوتے ہوتے، ایک بعض روایات میں آتا ہے ایک بچے نے گواہی دی، بعد میں آتا ہے کہ اس کے خاندان کا کوئی سیانہ بندہ تھا، اس نے کہا سیدھا سا مسئلہ ہے، اس میں کون سی اتنی پریشانی ہے، قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو جو پیچھے تھا وہ جھوٹا ہے، اگلے والا سچا ہے، اگر آگے سے پھٹی ہے تو دیکھا یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، اس کے باوجود انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا، جیل کے اندر اب دو قیدی بادشاہ کے دربانی، ایک پانی پلانے والا، ایک کھانا کھلانے والا، ان پر الزام لگا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دیا ہے، وہ بھی جیل میں آ گئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ ان کو خواب آیا دونوں کو، اس کی تعبیر انہوں نے یوسف علیہ السلام سے پوچھی، تعبیر بتانے سے پہلے انہوں نے توحید کی دعوت دی، اور اس کے بعد ان کے خواب کی ان کو تعبیر بتلائی۔ جب تعبیر بتلائی نا تو ان میں سے ایک کو تعبیر بتائی تھی تو پھانسی لگ جائے گا، دوسرے کو تعبیر بتائی تھی کہ تو آزاد ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، وہ جو آزاد ہوا نا اس کو کہا کہ باہر جا کے بادشاہ کو بتلانا کہ ایک مظلوم قیدی جو ہے وہ بے گناہ قید میں ہے۔ وہ باہر گیا، اس کو بھی بات بھول گئی۔ اللہ رب العالمین کی منشا اور مرضی کے موافق بالآخر ایسا ہوا کہ بادشاہ کو خواب آیا، وہ 7 پتلی گائیں موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، وہ سٹے بالیاں سارا معاملہ۔ اس وقت وہ جو بادشاہ کا خادم تھا نا اسے یاد آیا، وہ خواب کی تعبیر تو وہ یوسف نے مجھے بتائی تھی۔ بادشاہ پریشان ہے، تعبیر کا پتہ نہیں چل رہا۔
اس نے کہا بادشاہ مجھے جیل جانے کی اجازت دو، خواب کی تعبیر میں لے آتا ہوں۔ گیا، خواب بتلائی، انہوں نے تعبیر بتلائی کہ 7 سال خوب غلہ ہوگا، خوب بارشیں ہوگی، اس کے بعد 7 سال قید کے آئیں گے، غلے کو سنبھال لینا تمہارے کام آئے گا۔ تو جب یہ خواب کی تعبیر بتلائی نا تو پھر شاہ مصر کہتا ہے کہ ایسے بندے کو تو اندر نہیں ہونا چاہیے، لے کے آؤ اسے۔ باہر لائے، ایک قیدی، ایک غلام مصر کا وزیر مملکت بن گیا، وزیر خزانہ، وزیر زراعت۔ انہوں نے کہا جی آپ کی ہم خدمات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اتنا صاحب علم بندہ اندر نہیں ہو۔ تو فرمانے لگے کہ مجھے خزانے کی وزارت دے دو، اللہ نے مجھے حفاظت کرنے والا اور دیانتدار بنایا ہوا ہے، میں انشاءاللہ اس کی۔ ایسے ہی ہوا، انہیں پلاننگ کر کے سٹوں کے اندر ہی دانے رہنے دیے، خزانے جمع ہو گئے، بالآخر 7 سال گزرے، قحط آ گئے، سب علاقے خالی ہو گئے، کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، سب لوگ غلہ لینے کے لیے مصر آتے۔ اصول قانون وضع کیے کہ ہر آدمی کو ایک اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اتنا غلہ ملے گا، تاکہ جو مافیاز ہیں نا وہ جمع نہ کر لیں، ذخیرہ نہ کر لیں اور پھر مہنگے داموں بیچیں گے۔ جو اونٹ لے کر آئے گا اس کا اونٹ دانوں کا بھر کے ہم اسے دیں گے، پیسے بھی لیں گے۔ بات چلتے چلاتے ان کے بھائیوں، تو وہاں بھی قید پڑا ہوا تھا، وہ بھائی پھر غلہ لینے کے لیے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، بھائیوں کو نہیں پتہ چلا، تو ان کو غلہ دیا، حالات و واقعات پوچھے، اور گھر میں کون کون ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، ایک چھوٹا بھائی ہے، چھوٹے بھائی کا غلہ بھی دے دو، دے دیا، بوڑھے ماں باپ کا بھی دے دیا، اور جاتے ہوئے کہنے لگے اب تو تمہیں میں نے تمہارے چھوٹے بھائی کا غلہ دے دیا ہے نا، وہ نہیں آیا ساتھ، تو اگر آئندہ لینا ہے تو اسے ساتھ لے کے آنا۔ اور جاتے ہوئے واپس انہوں نے کیا کیا، وہ جو ان کے پیسے تھے نا انہوں نے دیے تھے، وہ بھی ان کے بوروں میں رکھ دیے۔ وہ گھر جا کر بادشاہ کی تعریفیں کر رہے ہیں بھائی۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا وہ تو ایک چھوٹا بچہ تھا، تو ان کے تصور سے بھی یہ بات ختم ہو گئی تھی کہ ہمارا کوئی بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب بندہ جوان ہو جاتا ہے، وہ ذہنی تو وہ ظاہر ہے شکل کی تبدیلی اور سارے معاملات۔ اور تیسری بات، ان کا تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ منظر دکھلایا، پھر 13ویں پارے میں اللہ نے ساری بات بتلائی ہے۔ وہ آئے، بھائی چھوٹے کو باپ سے اجازت مانگی، کہنے لگے پہلے تم نے میرے بیٹے یوسف کے ساتھ بھی ایسے کیا، میں نے نہیں بھیجنا۔ کہنے لگے ابا جی دیکھو بادشاہ کتنا چنگا ہے، ہمیں دانے بھی دے دیے، ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے، بھائی جائے گا غلہ زیادہ مل جائے گا، ہمیں دوبارہ سفر کرنے کے لیے ٹائم زیادہ مل جائے گا، غلہ زیادہ ہوگا، زیادہ وقت گزر جائے گا۔ تو بالآخر یعقوب علیہ السلام، جو کہ بیٹے کے غم کی وجہ سے جن کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، رو رو کر بھیج دیا۔ تو جب آ گئے، چھوٹے بھائی بنیامین کو پاس بلا کے بتایا کہ انی انا اخوکا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ اب اگلی ترتیب بنائی کہ بھائی کو اپنے پاس کیسے روکنا ہے۔ اور وہ مشہور بات آپ سنتے رہتے ہیں، وہ ایک پیالہ بادشاہ کا پینے والا، یا وہ پیمانہ ناپ تول کرنے والا، وہ بنیامین کے بورے میں چھپا دیا۔ قافلہ نکلے ہی ہے تو پیچھے سے اعلان ہو گیا کہ بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے۔ سب لوگ رک جاؤ۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، تلاشی لے لو۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہاں تدبیر اور ہوئی ہے۔ تلاشی لی تو بنیامین کے وہ جو بورا ہے اس سے وہ پیالہ نکل آیا۔ کہنے لگے اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو مصر کے اندر چوری کی سزا اور تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام کا جو علاقہ تھا فلسطین، وہاں پر سزا یہ تھی کہ جو چوری کرتا تھا سال اس کو جس کی چوری ہوتی تھی اس کے پاس رہنے دیتے تھے، وہ اس کی خدمت کرتا تھا۔ انہوں نے کہا جی بنیامین کو بھیج دو۔ ان کے تو طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے کہا ابا جان پہلے اعتبار نہیں کر رہے تھے،
اب پہلا ایک بھائی گیا ہے، دوسرا یہ روک رہے ہیں، کیا ابا جی کو کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے عزیز مصر، آپ ایسا کریں کہ ہم میں سے کسی بھائی کو روک لیں، آپ نے تو خدمت ہی کروانی ہے نا، ہم کر دیں گے، اس سے بہتر کریں گے، یہ چھوٹا ہے، ہمارے ابا جان اس سے خاص شغف رکھتے ہیں، اس کو واپس بھیجیں۔ کہنے لگے میں ظلم کروں گا، جس کا جرم ہے سزا اسی کو ملے گی۔ تو بھائی کو روک لیا اور کہنے لگے، پھر جب وہ بڑے پریشان ہوئے، ان میں سے بڑا کہنے لگا میں نے تو واپس کوئی نہیں جانا، ابا جان کو کیا جواب دیں گے؟ تو پھر انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام سے ان کی پریشانی برداشت نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، بھائی تھے نا آخر، جو بھی ہے، تو ساری باتیں بھول کر ان کو بتلایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، تم میرے ستیلے بھائی ہو، تو یہ میری قمیض لے جاؤ، ابا جان کے چہرے پر لگانا، اللہ ان کی بینائی کو واپس کر دے گا، اور انہیں لے کر پھر میرے پاس آ جاؤ۔ وہ گئے، ابھی یہاں سے قافلہ چلا نہیں کہ گھر والوں کے پاس جو پیچھے فلسطین میں اندر یعقوب علیہ السلام کے پاس تھے، انہیں کہنے لگے مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گھر والوں نے وہی کہا ابا جان یوسف کا صدمہ ابھی لگتا ہے آپ کو کم نہیں ہوا۔ تو جب جا کر وہ سارا واقعہ بتلایا، قمیض آنکھوں پر لگائی، اللہ نے بینائی لوٹا دی، واپس پھر سارے گھر والے، یعقوب علیہ السلام بھی، وہ 11 بھائی بھی، سب جب آ کر سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے تو کیا کہا؟ آج کے دن میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے معاف کیا۔ یہ سورہ یوسف جو ہے 12ویں سال، نبوت کے 13ویں سال میں ہجرت ہوئی ہے، 12ویں سال جب ستائے جانے والوں کی انتہا تھی تب اللہ نے نازل فرمائی، جس سے مراد یہ تھا کہ تم پیغمبر کے خلاف جتنی بھی سازشیں کر لو، لیکن اللہ رب العالمین کا ساتھ جو ہے وہ پیغمبر کے ہاں ہے، وہ پیغمبر کے ساتھ، تو تمہیں کل کو شرمساری کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ حضرات وہاں یوسف کے بھائی اور یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے رشتہ دار مجبور کر کے مکہ سے نکال دیا، صرف 8 سال گزرے تھے، واپس مکہ فتح کیا، بالکل اسی انداز میں سارا مکہ آپ کے سگے رشتہ دار سر جھکائے کھڑے تھے کہ آج ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تو سب جو کہتے تھے اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اس کو قتل کر دو، جنہوں نے گھراؤ کیا، جنہوں نے گھر سے نکالا، وہ سارے کیا کہہ رہے تھے؟ انت کریم وابن کریم، آپ تو بڑے معزز ہیں، بڑے زبردست آدمی ہیں، آپ کا والد بھی بڑے معزز تھا۔ منت ہے نا، ترلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا میں بھی وہی کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج محمد تمہیں کچھ نہیں کہتے، سب کو معاف کر دیا۔ تو اس کی بڑی مماثلت ہے اس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے حالات کے ساتھ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔